بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے جو پچھلا ٹاپک ہم لے کے چل رہے تھے گرمیوں کے حوالے سے، ہیٹ سٹروک اور لو لگنے کے حوالے سے، اسی کو آج ڈیٹیل میں صرف ہم ہیٹ سٹروک کو ہی آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تمام تر انسانی باڈی کی اٹانومی اور اس پہ جو گرمی سے ہونے والے جو انٹرنل اثرات ہیں دوران خون پہ، انسان کے دوران خون بلڈ سرکولیشن پہ جو اثرات ہوتے ہیں اور کیسے اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، یہ سب چیزیں ہم نے ان ڈیپتھ اور ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی۔ اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دیتا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ صرف ڈسکس کریں گے، صرف ہیٹ سٹروک کو لے کے ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، پہلے تو ریزنز کیا ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہیٹ سٹروک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہیٹ سٹروک کی علامات کیا ہوتی ہیں، سمٹمز کیا ہوتے ہیں، کیسے پتہ لگے گا کہ کسی انسان کو ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی انسان پہ ہیٹ سٹروک کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو جو ہے اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اسے کیسے اس سے بچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہیٹ سٹروک کا اٹیک جان لیوا نہ ثابت ہو، اور وہ کیا کرے اس وقت کہ وہ بچ جائے انسان۔ تو پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان کا جو تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کا جو انٹرنل ٹیمپریچر یعنی کہ اندرونی درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 37 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اگر انسان کو کسی ایسے درجہ حرارت میں وہ جائے گا یا کسی ایسے ماحول میں جائے گا جہاں 50 سینٹی گریڈ کے قریب بیرونی درجہ حرارت ہو تو اس کے جسم کا اندرونی درجہ حرارت بھی بڑھنے لگتا ہے۔ جسم اپنا درجہ حرارت اوسط رکھنے کے لیے پسینہ پیدا کرتا ہے، جس سے جسم کا درجہ حرارت ٹھیک رہتا ہے پسینے کی وجہ سے، اور پسینہ جس وقت تک انسان پیدا کرتا رہتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر بیرونی بھی ٹھیک رہتا ہے اور اندر کا ٹیمپریچر بھی 37 سینٹی گریڈ پہ مینٹین رہتا ہے، جس سے وہ مختلف جو اس کے، جیسا کہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مختلف جو اندرونی افعال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دماغ، بلڈ اور مختلف اعضاء صحیح کام کرتے رہتے ہیں 37 سینٹی گریڈ پہ۔ لیکن جیسے ہی پانی کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے تو جسم کا اندرونی درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے لو بھی لگ سکتی ہے اور ہیٹ سٹروک کا بھی انسان شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ درجہ حرارت کیوں بڑھتا ہے یہ تو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کن وجوہات کی وجہ سے ہیٹ سٹروک ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ گرم موسم میں، گرمی میں آپ مشقت والا کام کریں تو اور سورج کی روشنی میں ڈائریکٹ کام کریں، خصوصاً گرمیوں کے دنوں میں 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں زیادہ دیر گرمی میں کام کرنے سے ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ دوسرا، زیادہ دیر تک سورج کی روشنی میں رہنے سے بھی ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ تیسری میجر وجہ ہے کہ کم پانی پینا۔ اگر آپ کام کر بھی رہے ہیں گرمی میں تو تھوڑی دیر بعد سائے میں آ جاتے ہیں، گرمی میں تو ٹھیک ہے مینٹین رہے گا، لیکن پانی کا اگر اس طرح زیادہ استعمال کریں تو پھر بھی آپ ہیٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر کم پانی پئیں تو ہیٹ سٹروک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چوتھی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر گرمی میں نکلتے ہیں تو ہم اپنے سر کو نہیں ڈھانپتے۔ سر ڈھانپے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے بھی ہیٹ سٹروک کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ گرمی میں غیر ضروری بہت زیادہ لباس پہننا، یعنی کہ غیر ضروری چیزیں پہننا، گرم چیزیں، یا جس طرح ہم کاٹن کے کپڑے نہیں پہنتے، ہم جو ہے ریشمی کپڑے یا آج کل جو پینٹ شرٹس ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ گرمی میں آپ گرمی سے آئیں اور فوری طور پہ نہا لیں، اس سے بھی گرم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم، اور اس سے بھی ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ یا فوری طور پہ آپ اے سی میں بیٹھ جائیں آتے ہی گرمی میں باہر سے، یا فوری اے سی سے باہر نکل کے گرمی میں چلے جانا، ان وجوہات کی بنا پہ بھی ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ تو علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں، اس کا کیسے ہوتا ہے کہ اچانک سے سر میں درد ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہیٹ سٹروک کا وکٹم ہونے جا رہے ہو تو آپ کو اچانک سے سر میں درد ہو جائے گا، آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرا آ جائے گا، پھر سر چکرانے لگے گا اور الٹی کا بھی آنے کا خدشہ ہوتا ہے، سر چکراتا ہے، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور بہت زیادہ پسینہ آنا لگ جاتا ہے۔ اچانک سے آپ کو شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور دل کی دھڑکن بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور بخار بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ جلد جو ہے وہ گرم، سرخ اور یا خشک ہو جانا بھی جو ہے، اگر آپ کی جلد خشک ہو رہی ہے اور ایک دم سے سرخ ہونا شروع ہو رہی ہے تو پھر بھی آپ ہیٹ سٹروک کا شکار آپ میں ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے۔
تو یہ تو تھیں علامات، لیکن اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ اگر کسی بندے کو ہیٹ اسٹروک کا اٹیک ہو جائے تو اسے پہلی تو بات ہے بچنے کے لیے آپ کو دن میں گرمیوں میں پانی کا ہر وقت کنٹینیوسلی استعمال کرتے رہنا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا پانی دن میں آپ مسلسل پیتے ہیں، ایک دم سے زیادہ پانی نہ پئیں کیونکہ وہ آپ کے اسٹمک کو ڈس آرڈر کر سکتا ہے، لیکن آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایک پانی کی بوٹل اپنے ساتھ رکھ لیں اور ہلکا ہلکا پانی تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں تاکہ وہ آپ کے باڈی میں پانی سرکولیٹ ہوتا رہے، تھوڑا تھوڑا پانی کا استعمال کرتے رہیں ہر وقت۔ اگر رمضان چل رہا ہے تو سحری اور افطاری میں نمکول ٹائپ چیز بنا کے بھی آپ پی سکتے ہیں سحری میں خصوصاً۔ اور کولڈ ڈرنک وغیرہ کا استعمال بالکل نہ کیا کریں گرمیوں میں، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی پانی کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس جو ہوتی ہیں، کاربونک ڈرنکس جیسا کوکا کولا، پیپسی وغیرہ، تو خاص طور پہ جو بلیک کلر کی ہوتی ہیں ان کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، دھوپ میں جب آپ باہر نکلیں تو سر کو ڈھانپ کے نکلیں، کیپ کا یوز کر لیں یا کوئی ایسے کپڑا لے لیں، لیکن سر آپ کا ڈھانپا ہونا چاہیے، اور ایک دم سے اے سی میں آ کے آپ نہ بیٹھیں جب آپ گرمی سے آئیں۔ سخت کام دن کے آغاز میں کریں، بالکل جب سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے، اور 10 بجے تک 11 بجے تک آپ کام اپنا ختم کر لیں اگر باہر کا کام ہے، اور 11 بجے آپ چھاؤں والی جگہ پہ آ جائیں، 3 بجے تک اپنے دفتر یا گھر میں ہی رہیں، 3-4 بجے پھر دوبارہ نکلیں اور پھر 4 بجے سے آن ورڈ کام شروع کر دیں، یعنی کہ دن کے آغاز میں اور اختتام میں اپنا بیرونی کام کو سر انجام دیں جو بھی سخت کام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گرمیوں میں سلاد، سبزی، تربوزے، پھلوں کا زیادہ استعمال، یعنی کہ سبزیوں کا جب آپ دوپہر کو کھائیں تو سالن کم کھائیں، لیکن سبزیاں، کچی سبزی جس طرح سلاد بنا لیں لیموں وغیرہ ڈال کے، کھیرے اور یہ جو پیاز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا زیادہ استعمال کریں، اور پھلوں وغیرہ میں تربوز، خربوزہ ہے اس کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ تیسرا، لو لگ جانے کی صورت میں آپ کو کیا اقدامات کرنے ہیں؟ ایک تو گرم جگہ سے فوری طور پہ ایک بندے جس کو اگر لو لگ جائے اور جس کو ہیٹ اسٹروک ہو، اس کو فوری طور پہ ٹھنڈی جگہ پہ آپ لے کے جائیں، ٹھنڈی جگہ پہ لے کے جائیں، پھر اس کو اس کی ٹانگیں اور جسم کو بالکل پھیلا دیں، اس کو لٹا دیں اور پورے جسم کو پھیلا دیں، ٹانگوں کو بھی پھیلا دیں اور بازوؤں کو بھی سیدھا کر دیں، اور پھر اس کے اوپر فوری طور پہ ٹھنڈا پانی نہ ڈالیں ایک دم سے، لیکن تھوڑا اس کے ہاتھوں وغیرہ پہ اور سر پہ ٹھنڈی ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ، یہ 3-4 جگہیں، اور جو اس کی بغلیں ہوتی ہیں انڈر آرمز جس کو کہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ ٹھنڈی پانی کی پٹیاں رکھیں۔ اور اگر اس نے کوئی شرٹ قمیض وغیرہ پہنی ہے، اس قمیض کے بٹن وغیرہ کھول دیں، اگر ہو سکے تو قمیض اتار دیں اور اس کے بٹن وغیرہ سارے کھول دیں۔ تیسری یہ ہے کہ اگر جیسے ہی کسی کو ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے تو اس کے جوتے فوری طور پہ اتار دینے، آپ نے جوتے اتار دیں گے، اور اسی کے جوتے اتارنے کے بعد ہی آپ